وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زمزم نیوز HD۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم زمزم کے ساتھ آئیں، شفا کے لیے آئیں، کیونکہ زمزم کا مطلب یہی ہے شفا بانٹنا اور باعث شفا بننا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ سب سے پہلے دین متین کا کام ہونا چاہیے۔ وہ کیا کہ درود و سلام پڑھ لیجئے، میں نے پڑھ لیا ہے، اپنی زبانوں کو ترک کر لیجئے۔ یقیناً جو زبانیں درود پڑھتی ہیں وہ کبھی بھی فالج کا اٹیک ان پر نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتی، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ بلبلیں جو چہچہاتی ہیں، بولتی ہیں، وہ ہمیشہ بولتی رہتی ہیں اور صلی اللہ کے گیت گاتی رہتی ہیں۔ آپ بھی اپنی زبانوں پر درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اور آئیے آج میں آپ کو جس شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور تعارف ان کا کروائی دیتا ہوں۔ آپ لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ الشاہ محمد مظہر فرید سبحانی، آپ ادارہ بانی جامعہ فیضان صوفیہ ٹرسٹ اور MPhil اسلامک اسٹڈی فاضل علوم اسلامیہ کے آپ رہنما ہیں۔ آپ الحمدللہ نقشبندی مجددی ہیں، جماعتی ہیں، اور کبھی ہم پڑھا کرتے تھے اور وہاں پر المعروف چادر والی سرکار جہاں سے آپ کو خلافت ملی ہے، ان کے جو دادا مرشد ہیں، الحمدللہ ہم نے ان کے ہاتھوں سے نوالے اس فقیر نے کھائے ہوئے ہیں۔ ہر جمعرات اور جمعہ کو تشریف لایا کرتے تھے، اور الحمدللہ اس فقیر کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ جب کہتے تھے کہ سب طلباء نے کھانا کھا لیا ہے، تو ہم کہتے جی کھا لیا ہے، تو کل کہتے تھے جب کل قیامت کے دن بروز حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے شاہ جی، تو پوچھیں گے کہ اس شخص کو جانتے ہو؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ تو ہم سر جھکا دیتے تھے ادب سے، تو کہتے تھے نہ، کہنا ہاں یا رسول اللہ، یہ ہمارا وہ غلام ہے جو طلباء کی خدمت کے لیے آیا کرتا تھا۔ دیکھیے کہ جتنی بڑی نسبت، جتنا بڑا اعزاز ہوگا، اتنا بڑا نام بھی ہونا چاہیے اور اتنا بڑا آپ کا کام بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال آج زمزم TV HD نیوز آپ کے تعارف کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور اپنے الشاہ محمد فرید سبحانی صاحب کو میں زمزم TV کے اسٹیج پر ویلکم کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضور والا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ یہ پہلے بتائیں کہ اس وقت ہمارا پورا پاکستان سیلاب میں گرا ہوا ہے، چاروں طرف سے آہ و بکا ہے، اور لوگ، بچے بچیاں نیلے آسمان تلے اللہ کی چھت کی تلے پڑے ہوئے ہیں بے یار و مددگار۔ تو یہ فرمائیں کہ آج اس وقت جس پرفکن دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، میرا پاکستان جس حالات میں پھنسا ہوا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں اور اپنے مریدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، احباب کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ زمزم چینل یقیناً عوام کی آواز ہے، اور گاہے بگاہے آپ کے کلپس میری نظر سے گزرے ہیں، اور حقیقی طور پر آپ عوام کی ترجمانی کرتے ہیں مختلف شعبہ زندگی میں۔ آپ اس مشن کو اگر لے کر چل رہے ہیں کہ لوگوں کے مسائل، پریشانیاں اور معاشرتی طور پر جو تنگیاں انہیں پیش آتی ہیں ان کو ارباب اقتدار تک پہنچایا جا سکے، تو اس پر میں آپ کا جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور عوامی ایک نمائندے کی حیثیت سے آپ سے محبت بھی کرتا ہوں۔ جو سوال آپ نے اٹھایا یقیناً بہت اہم ہے کہ پاکستان اس وقت ایک قدرتی آفت کی زد میں ہے، اور پورے ورلڈ میں پاکستان ہی واحد وہ ملک ہے جو اس موسمی تبدیلی کی زد سے بے انتہا متاثر ہوا ہے، اور پاکستان کے یہ خطے بلوچستان اور کچھ شمالی علاقہ جات اور جنوبی پنجاب اور سندھ کے علاقے جو گاؤں کے گاؤں بہہ گئے ہیں، صفحتی سے مٹ گئے ہیں، تو ان کے لیے ہر ذی روح کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا منصب نبھائے، اور جتنی اس میں سکت ہے اس کے مطابق اپنے دوستوں کی،
اہل پاکستان کی مدد کرے اور بلا تفریق مذہب و مسلک کرے، انسانیت کے ناطے سے کرے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا در حقیقت اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو گویا آج ہمارا ایک دیا ہوا لقمہ اور ایک چھوٹا سا ہدیہ ان دوستوں کے لیے، ان احباب کے لیے، ان مصیبت زدہ سیلاب زدگان کے لیے، اگر وہ کسی کی جان بچانے کا سامان بن سکتا ہے تو یہ ہم حضور کے اس فرمان پر بھی عمل پیرا ہو گئے اور اس کوشش میں، اس کاوش میں ہمارا حصہ ڈل گیا ہے۔ تو اس ناطے سے میں جملہ تمام سیاسی وابستگان، غیر سیاسی وابستگان، سماجی کارکنان اور اہل پاکستان سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کام کو دل و جان کے ساتھ نبھائیں۔ جتنی ہم میں سکت ہے، ہم 10 روپے اس کار خیر میں ڈال سکتے ہیں یا 10 کروڑ ڈال سکتے ہیں۔ جو ہماری طاقت ہے، جو ہماری سکت ہے، بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، ہمیں اس مشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور اس سے ہمارا جو امیج اقوام عالم میں بن رہا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی میں لوگ کس طرح سے رنگ و نسل سے پاک ہو کر اور رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے احباب کے لیے محنت کر رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، اس پر جملہ تنظیمات کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اہل پاکستان سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ اس مشن میں اپنے سیلاب زدگان کا بھرپور ساتھ دیں اور ان کے لیے گھروں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، رہائش گاہیں بنائیں، خیمہ بستیاں بنائیں، راشن ان تک پہنچایا جائے۔ اور حکومت سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ جو تنظیمات اس مشن کو آگے لے کر بڑھ رہی ہیں، حکومت ان کی پشت پناہی کرے، ان کی مدد کرے اور ان کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرے، تاکہ ہمارے جذبے سے سرشار یہ مجاہدین، یہ تنظیمات جو اس مشن کو بڑھا رہے ہیں، ان کے راستے آسان ہوں اور ہم مصیبت زدگان کی دعائیں لے سکیں۔ اور یقیناً دعا ہر بلا کو ٹال دیتی ہے، اور جب ان مصیبت زدہ لوگوں کی دعائیں وطن عزیز کو اور یہاں کے اہل وطن کو ملیں گی تو ہمارا وطن بھی سرخرو ہوگا، ہمارے کھیت بھی سرسبز و شاداب ہوں گے اور ہم اس مشن میں کامیاب ہوں گے کہ اقوام عالم میں پاکستان نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو منوا سکتا ہے۔ جی بے حد شکریہ۔ میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ یقیناً ہماری تمام تنظیمات جتنی بھی ہیں الحمدللہ ملک پاکستان میں یا ملک پاکستان سے باہر رہتے ہوئے بھرپور کوشش کر رہی ہیں، بھرپور عطیات بھیج رہی ہیں، لیکن ایک بات میں یہاں پر بتانا ضرور چاہوں گا کہ جو میری افواج پاکستان، میں ہمیشہ سلیوٹ پیش کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا تعلق پاک افواج سے ہے، میرے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس میں پاکستان افواج کا بہت سارا حصہ ہے۔ میں یہاں پر آپ کی گفتگو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جی بسم اللہ، کہ ہم سب فوج ہیں پاکستان، بے شک ہمیں اپنے آپ کو افواج پاکستان سے الگ نہیں رکھنا چاہیے، بالکل ایسے، ہمیں ہر فرد کو اپنے آپ کو پاکستان کی افواج کا ایک سپاہی سمجھنا چاہیے۔ بے شک، بے شک، اور میں یہاں پر سلیوٹ کرتا ہوں بیرون ملک پاکستانیوں کو جنہوں نے بہت ساری مدد پاکستانیوں کے لیے بھیجی ہے، یہاں کے سیلاب زدگان کے لیے بھیجی ہے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہمارا خونی تعلق ہے، ان سے ہمارا وطنیت کا تعلق ہے، اور یقیناً وہ پاکستانی پہلے ہیں اور بیرونی سٹیزنشپ ان کی بعد میں ہے۔ تو یہ وطن ہی ہے جس نے ان کو پوری دنیا میں عزت بھی دی ہے، اور آج وہ اس رشتے کو، اس تعلق کو نبھا رہے ہیں۔ جس طرح افواج پاکستان نے اپنا کردار ہر مشکل گھڑی میں ادا کیا ہے، قیام پاکستان کے بعد سے لے کر آج تک، جب بھی ہمارے ملک پر کبھی جنگ و جدل کے واقعات ہوئے، حالات ہوئے، یا زلزلہ زدگان کا معاملہ آیا یا سیلاب زدگان کا آیا، تو ہماری فوج ہراول دستہ کے طور پر آگے رہی۔ اور اس موقع پر ہمیں اپنی افواج کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان سے اپنی محبتوں کا اظہار رکھنا چاہیے جو ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، اور ہم انہی کی وجہ سے پرسکون نیند سوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے
हमारा परचम पूरी दुनिया में सरबुलंद है। जी बेशक ऐसे ही है मदर फरीद साहब। देखिए कि जब भी अहले चमन को ज़रूरत पड़ी, खून हमने दिया और गर्दनें पेश की, फिर भी हमसे ये कहते हैं अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। ये अफवाज पाकिस्तान का तुर्रा इम्तियाज़ है कि जब भी जिस जगह भी जानों के नजराने देने हों, सर पेश करने हों और अपने हक और सच का अलम बुलंद करना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह ए माँ तेरे बेटे तूने आवाज़ दी है तो चले आए हैं, कभी भी परवाह नहीं की। और हर दुख में, हर दुख की घड़ी में अफवाज पाकिस्तान हमारा तुर्रा इम्तियाज़ बनकर खड़ी हुई है। आइए एक छोटे से वक्फे पर लिए चलता हूँ। उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे और ज़मज़म टीवी की आवाज़ बने रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। समोसे फ्राई नगेट्स सो यम्मी आएंगे हमारे स्टॉल में सभी। ओहो, पर सबके पास है यही। अम्मी, पर हमारे पास है मैजिक। कनौर चिली गार्लिक सॉस में है ताजे टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स, जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल। कनौर, इसका मैजिक किया। यार क्या मौसम है, नहीं? हाँ है तो। चाय पियोगे? ऐसे मौसम में नहीं कह सकता हूँ। हाँ 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 पिक कर ले यार। अच्छा हाँ ठीक है। उठा लो। आपके हाथ की खास चाय कैसे छोड़ सकते हैं? समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ एवरीडे। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं बाजी। पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामू। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, जो रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाएंगे, सबको सिखाएंगे, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। परवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना पहले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। आदत ये सच्ची है, आदत ये अच्छी है। डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल दे आम साबुन के मुकाबले में 100% बेहतर हिफाजत। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मज़म टीवी की बनेंगे आवाज़ और आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के नारे लगाते रहेंगे। ज़िंदगी चलती रहेगी, टेलीविज़न चलता रहेगा, लेकिन हकीकत में ज़िंदगी उसी की चलेगी, आखिरत की भी और दुनिया की भी, जिसके लबों पर दुरूद व सलाम रहेगा। और दुरूद व सलाम की बरकत से
آپ کی قبر بھی چمکے گی اور آپ کی زندگی بھی چمک جائے گی، آپ کی آنے والی آل اور اولاد بھی چمک جائے گی۔ اس لیے اپنے لبوں پر درود و سلام تر رکھیں، یہ اہل سعادات کا پیغام ہے، اور اسی پیغام کو میں دیتا رہتا ہوں کہ آئیے، زندگی کی کیا خبر ہے کب ختم ہو جائے، کہ خدا جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے، تو توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی توفیق ملے تو درود اپنے لبوں پر سجا لیجئے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ آئیے، مدر فرید سبحانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ سے اگلا سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ بڑی بڑی ملتان شریف میں دکانیں، غوث بہاول حق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ترہ امتیاز کے لاکھوں لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھا دیا، لاکھوں لوگوں کو آپ نے دائرہ اسلام کی دعوت دی، اور وہ دائرہ اسلام میں آئے اور آج مسکن مدینہ میں ملتان اولیاء میں چمک رہے ہیں۔ اور اسی خاندان میں آپ کے خانوادے سے ابو الفتح شارکن عالم نوری حضوری، اگر آپ چاند ہیں تو وہ ستارہ بن کر چمک رہے ہیں۔ تبِ سبیلا من انابا الیہ، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا ان کی راہ پر چلو جو اللہ کے مسافر ہوئے، ان کی راہ پر چلو جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا، ان کی راہ پر چلو جو اللہ کے جلووں میں گم ہو گئے، ان کی راہ پر چلو جنہوں نے اللہ سے تجلیات اور انوارات اور فیض و برکات کو پایا اور پھر اسے مخلوقات میں بانٹا۔ گویا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا مختلف مقامات پر صحبت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ہم ابتدائے قرآن سے ہی دیکھ لیں تو صراط الذین انعمت علیہم، گویا ان لوگوں کا راستہ، انعام یافتہ بندوں کا راستہ، تو ان کے راستے پر چلنے کی تلقین کیوں کی جا رہی ہے، اسے صراط مستقیم کیوں کہا جا رہا ہے؟ گویا ان کی صحبت ضروری ہے۔ تو آپ کے سوال میں جو ایک جز تھا کہ مرید ہونا کیوں ضروری ہے، مرید ہونا دراصل ارادت سے ہے، اور ارادت کرنا، عقیدت کرنا، صحبت کرنا، معیت اختیار کرنا، محبت رکھنا، یہ بندے کا کام ہے کہ وہ کسی صاحب ولایت کے ساتھ اور انعام یافتگان میں سے کسی کے ساتھ جڑ جائے۔ جب وہ اپنی خواہش کو، اپنی محبت کو، اپنے پیار کو کسی اللہ کے بندے کے قرب میں آنے کے لیے ظاہر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی وہ تجلیات، وہ انوارات جو اس شیخ طریقت پر جاری ہو چکی ہوتی ہیں، ان سے وہ فیض و برکات کو پاتا ہے۔ تو گویا اسی لیے فرمایا گیا کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورہ کہف میں فرمایا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، فرمایا ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہیں، اور ان کی کیفیت محبت کیا ہے۔ ابھی آپ نے حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری سرکار کا ذکر کیا، تو وہ کس طرح سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں گم رہتے ہیں، تو اس کا قرآن مجید میں اظہار ہوا۔ فرمایا یریدون وجہہ، وہ ہر وقت اپنے چہروں کو اللہ کے چہرے کی طرف رکھتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کو اللہ کی ذات کی طرف رکھتے ہیں، وہ اللہ کے دیدار میں گم رہنا چاہتے ہیں۔ تو یقیناً اللہ کو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بہت ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو گویا جب ہم رسول اللہ کی اطاعت سے، محبت سے، عشق سے گزر کر اللہ کی اطاعت اور محبت اور عقیدت کے رشتے میں بندھ سکتے ہیں، تو پھر یہ راستہ جو حضور نے آگے اس فیض و برکات کو عطا فرمایا، اپنے صحابہ کرام کو، اہل بیت کو عطا فرمایا، اور ان سے یہ فیض و برکات علمی طور پر جس طرح چلے آئے ہیں، اسی طرح سینہ بسینہ بھی چلے آئے ہیں۔ جیسے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میرے سینے میں فیض تھا وہ میں نے جناب ابوبکر صدیق کے سینے میں منتقل فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح جیسے قاسم ولایت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کو فرمایا، تو گویا نبوت و ولایت کے یہ فیض و برکات رہتی دنیا تک، قیامت تک رہیں گے، اور حضرت امام مہدی تک رہیں گے۔ یہ صحبتیں، یہ سنگتیں اس لیے ضروری ہیں۔ انہی پیار محبت کے مراکز سے ہمیں جو فیض ملتا ہے وہ امن کا درس ملتا ہے، وہ ہمیں حسن سلوک کا درس ملتا ہے، صلہ رحمی کا سبق ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر
کہ مخلوقات میں پیار بانٹنے والا انسان اس وقت اس خاص منصب پر پہنچتا ہے، اس پیار بانٹنے کے سبب وہ اللہ کی محبتوں کا حقدار ہو جاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربتوں کا حقدار ہو جاتا ہے، وہ ان کی زیارت اور دیدار کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو ملتان کی دھرتی کو تو یہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت غزالی زماں احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جن کا آج کل عرس ہے حضرت مولانا حامد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جن کا عرس ابھی تازہ گزرا حضور شیخ العالمین سیدنا چادر والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ مبارک ہستیاں ہیں، ان کی فیض و برکات ہیں، اور ان سے فیض یافتگان یقیناً وہی صراط مستقیم پر ہیں، اور ان سے محبت کرنے والے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ ہمارا دعویٰ ہے؟ کیا یہ ہماری عقیدتوں کی وجہ ہے، یا صرف ہم اپنی محبتوں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کا راستہ حق کا راستہ ہے؟ نہیں، ہم ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ہم ان کے نام کیوں لیتے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طبرانی مسند احمد کی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا انا احبائی و اولیاء الذین یذکرون بذکری و اذکروا بذکرہم، فرمایا یہ میرے احباب اور میرے اولیاء ایسے ہیں کہ میرے ذکر سے ان کی یاد آ جاتی ہے اور ان کے ذکر سے میری یاد آ جاتی ہے۔ معلوم ہوا جب ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر ان اہل اللہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید فرقان حمید کی چلتی پھرتی تصویریں ہیں، اور ان کے مرکز ہمارے لیے منبع فیض و برکات ہیں۔ گویا ان کا ذکر کرنا در حقیقت میرے آقا کا ذکر کرنا ہے، ان سے محبت کرنا در حقیقت حضور سے محبت کرنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ان سے محبت کرنا ہے۔ تو جب انسان ایسی صحبتوں میں بیٹھتا ہے، ایسی سنگتیں اختیار کرتا ہے، تو اس کا دل مخلوقات کی بھلائی کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ کی محبت کی طرف راغب ہوتا ہے، اور وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے مرکز کا نام بھی مرکز فیضان صوفیہ لاہور رکھا، اور وہاں سے انہی صوفیاء کا پیغام اور انہی کا پرچار ہوتا ہے، اور انہی کی محبتوں کا فیض تقسیم ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ بے شک بے شک۔ اسی کو کہتے ہیں کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زبان عطا فرمائی ہے اس پر درود و سلام کے نغمے نہ ہوں، اس پر درود و سلام کے نعرے نہ ہوں، کیونکہ یہی زندگی ہے کہ آؤ گر زندگی چاہتے ہو تو مدینے چلیں، اگر بندگی چاہتے ہو تو مدینے چلیں، کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے اور کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا اپنا ہوسٹ، آپ کا اپنا دوست سید ارشد گیلانی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ زمزم ٹی وی دیکھتے رہیے اور زمزم ٹی وی کی آواز بنے رہیے۔ آئیے پھر پیغام وہی کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و صحابک یا نور اللہ۔ اپنے دوست کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔